CSS میں زیادہ آسانی ہوئی تیاری میں یا پھر PMS میں؟ سبجیکٹس وہی ہوتے ہیں, مارکس بھی وہی ہیں, آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی وہی ہے, ایزی تو نہیں ہے, بلکہ الٹا PMS تھوڑا زیادہ مشکل. CSS میں ڈائریکٹ وہ آپ کو فیل نہیں کرتے, پر PMS میں وہ ڈائریکٹ آپ کو 0.1 0.2 سے بھی فیل کرتے تھے. میری فیملی میں نہ کوئی پہلے MBBS BDS ہے اور نہ ہی کوئی بیوروکریٹ ہے. میرا مشورہ ہے جو لوگ فریش گریجویٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 سال دیں اس جرنی کو, کیونکہ سب سے مشکل ہوتا ہے انگلش کو پاس کرنا. ڈگری میٹر نہیں کرتی, آپ کی اپنی محنت میٹر کرتی. انگلش کو بہتر کیسے کیا جا سکتا؟ فنسٹ وے یہی ہے کہ آپ موویز دیکھیں, سیزنز دیکھیں. فرینڈس کا سیزن بہت اچھا ہے. آپ کی رائٹنگ اتنی ہونی چاہیے کہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے. ایگزام میں فیل کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ بچے تیاری بہت اچھی ہوتی ہے, لکھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنا اسٹریس کنٹرول نہیں کر پاتے. جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں FPSC کی یا PPSC کی, CSS PMS دونوں کے لیے ریکمینڈیڈ بکس کو پڑھیں. CSS 2021 کی اٹیمپٹ میں میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جو کہ پاس, جن سے پوچھا کہ آپ نے کتنی دیر تیاری کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس پاس پیپر پڑھ کے آئے ہیں, لیکن وہ لوگ انٹرویو میں رہ گئے. اپنی جو ترجیحات ہیں وہ کیسے دیکھتی ہیں, کیسے خدمت کریں گی؟ سب سے پہلی چیز افسری سے پہلے انسانیت ہے. دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ لیکن بدل نہ جائیے گا, کیونکہ کسی سے بھی اگر پوچھیں نا تو آپ کیا کریں گے, سب کا سیم جواب ہوتا ہے. السلام علیکم, DP پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حسیب چودھری. ناظرین, CSS PMS یا پھر CSP آفیسر بننا یہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا خواب ہوتا ہے, اور اس کو کلیئر کر جانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا نام ڈاکٹر اقرا ظفر ہے, اور وہ ڈینٹسٹ ہیں. 2019 سے اپنا کلینک چلا رہی ہیں, اور 2021 میں انہوں نے CSS کو اٹیمپٹ کیا اور کلیئر بھی کیا, لیکن بدقسمتی سے ان کی ایلوکیشن نہیں ہو سکی. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور 2024 میں PMS کو اٹیمپٹ کیا. نہ صرف اس کو کلیئر کیا بلکہ 13ویں پوزیشن بھی حاصل کی, اور اب وہ ڈینٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں. بنا وقت ضائع کیے اپنی گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. اچھا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جرنی کیسی رہی؟ آپ کا اپنا شوق تھا کہ ڈینٹسٹ کے بعد بھی میں نے CSP آفیسر بننا ہے, یا پھر والدین کی طرف سے تھا, یا عام تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جو نیلی بتی کا خمار ہوتا ہے نا, طاقت کا ایک نشہ ہے یہ, تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے تو انسان کی اپنی انسپریشن ہوتی ہے. جب میں چھوٹی تھی اور وائٹ کوٹ کو دیکھتی تھی تو پاپا سے کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ان کی خواہش تھی کہ میں MBBS کروں, لیکن میں نے BDS کو چوز کیا. اوبویسلی BDS کے پرکس اس وقت مجھے زیادہ دکھائی دے. 4 سال کی ڈگری تھی اور آپ جلدی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, خود مختار ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز میں نے اچیو بھی کی, لیکن آہستہ آہستہ مجھے فیل ہوا کہ مجھے مزید زندگی میں کچھ کرنا چاہیے. اور پھر میرا کچھ اٹھنا بیٹھنا بھی اس طرح کے آفیسرس کے ساتھ تھا, ان کے دیکھ کے بہت زیادہ انسپریشن ہوتی تھی. میں نے تیاری شروع کی تھی 2018 میں. 2018 میں میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی تھی. 2018 کے اینڈ پہ میں نے تیاری شروع کر دی تھی, لیکن بیچ میں چھوڑ دی کیونکہ میرے لیے پڑھائی بہت مشکل ہو گئی تھی, کیونکہ ابھی ایک میں بہت مشکل امتحان کو پاس کر کے آئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہو یا کہیں پہ بھی میڈیکل بہت مشکل ہوتا ہے. اپنی فائنینشیل گروتھ پہ کام کیا, ڈفرینٹ کلینکس پہ کام کیا, اسکل اچیو کی, اور پھر اپنا کلینک اوپن کیا. پھر میں نے اپنی پڑھائی کو پوری طرح سے ٹائم دیا. 2019 سے لے کے 2021 تک میں نے صحیح طرح سے پڑھائی کی, اور CSS کی پہلی اٹیمپٹ تھی. اس سارے ڈیوریشن میں کافی دفعہ سوچا کہ چھوڑ دیتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, پہلے ہی میں نے ایک بہت اچھی چیز حاصل کر لی ہے. لیکن مجھے صرف 1 سے 2 دفعہ میرے پاپا نے کہا کہ تم پڑھو, ایگزام دو, ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. والدین کی خواہش بھی شامل ہو. بالکل, ان کی خواہشات اور پھر ان کی امیدیں بھی. ان کو یہ تھا, میرے سے زیادہ انہیں میرے اوپر یقین تھا کہ تم پڑھ لیتی ہو, تم پڑھنے والی ہو, تو تم کر جاؤ گی. مجھے کبھی کبھی ہوتا تھا کہ نہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا, اس میں صرف آپ کی پڑھائی کا عمل دخل نہیں ہوتا, آپ کا نصیب بھی ہوتا ہے. اگر رزق اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لکھا ہے تو ملے گا, ورنہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر کس میں فرسٹ اٹیمپٹ دیا آپ نے؟ 2021 میں CSS کی پہلی اٹیمپٹ دی تھی, اور 2021 میں رزلٹ آیا تھا, لیکن ایلوکیشن نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد ہر ایک کا کوپ کرنے کا, یہ چاہے فیلئر نہیں تھا لیکن ایک طرح سے فیلئر محسوس ہوتا ہے. تو پھر میں نے میرے مینٹور نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ ابھی تسلی رکھیں, اپنے ذہنی سکون پہ توجہ دیں. پھر میں نے 2024 میں باقاعدہ تیاری کے ساتھ PMS کی پہلی اٹیمپٹ دی. میں نے یہی سوچا کہ پہلے میں اب PMS کو دوں گی اور پھر CSS کی اٹیمپٹ دوں گی, کیونکہ میرے پاس ابھی CSS کی اٹیمپٹس باقی ہیں. لیکن الحمدللہ PMS کی پہلی اٹیمپٹ کلیئر ہو گئی.
ریٹن بھی کلیئر ہو گیا اور کچھ عرصے بعد انٹرویو کا رزلٹ بھی آیا, وہ بھی کلیئر ہو گیا. اور آپ اپنی فیملی میں پہلی بیوروکریٹ بن گئی؟ کوئی ہے پہلے آپ کا؟ نہیں, میری فیملی میں نہ کوئی پہلے MBBS BDS ہے اور نہ ہی کوئی بیوروکریٹ ہے. تو آپ اپنی فیملی کی پہلی بیوروکریٹ بن چکی ہیں, اسسٹنٹ کمشنر کا چارج بھی سنبھالیں گی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ CSS میں زیادہ آسانی ہوئی تیاری میں یا پھر PMS میں؟ آپ کو کیا لگا کہ ہاں یہ نسبتاً آسان تھا دونوں میں؟ جب CSS یا PMS کی بات ہوتی ہے نا, تو آپ دیکھیں گے CSS/PMS ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے, سبجیکٹس وہی ہوتے ہیں, مارکس بھی وہی ہیں, آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی وہی ہے. ایزی تو نہیں ہے, بلکہ الٹا PMS تھوڑا زیادہ مشکل ہے کیونکہ پنجاب کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. CSS میں جب اپلیکینٹس آتے ہیں وہ 40 to 50,000 ہوتے ہیں اور ایگزام میں بیٹھنے والے 20,000 ہوتے ہیں. لیکن PMS میں اپلائی کرنے والے 30-40 ہزار ہوتے ہیں اور ایگزام میں بیٹھنے والے 25-30 ہزار ہوتے ہیں. تو جو کمپٹیشن ہے وہ پنجاب کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب فائنل ریٹن پاس ہوتا ہے اور جو انٹرویو تک جاتے ہیں وہ 300 سے 400 لوگ ہوتے ہیں, لیکن CSS میں آپ کے پاس مشکل سے 300-250 اس طرح سے ہوتے ہیں. جو کمپٹیشن پنجاب کے لیول پر ہے وہ پاپولیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ مشکل ہے اور یہ آسان ہے, ڈیفیکلٹی لیول سیم ہے. دونوں میں آپ کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹی لیول سیم ہے, لیکن آپ کا CSS میں نہیں ہوا لیکن آپ کا PMS میں ہو گیا, جو آپ کے بقول کہ اس میں چانسز ذرا کم ہیں کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے CSS. اس کی ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہم سامنے آئی ہے کہ جو انٹرویو کا فیس ہے وہ کلیئر کرنا بہت مشکل ہے PMS میں. اچھا. CSS میں ڈائریکٹ وہ آپ کو فیل نہیں کرتے, 3 یا 4 لوگوں کو مشکل سے وہ فیل کرتے ہیں, ورنہ آپ کو کم مارکس ملیں گے اور آپ ایلوکیٹ نہیں ہوں گے. پر PMS میں وہ ڈائریکٹ آپ کو 0.1 0.2 سے بھی فیل کر دیتے ہیں. اچھا, ریٹن کے حساب سے اگر بتائیں کہ آپ نے CSS کو بھی اٹیمپٹ کیا PMS کو بھی, تو ریٹن کے حساب سے زیادہ مشکل کون سا تھا؟ دونوں سیم تھے. بلکہ اب جو PMS کے پیپر آتا ہے وہ پیٹرن FPSC کے پیٹرن سے کافی مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو تیاری کتنی پہلے شروع کر دی تھی آپ نے PMS کی؟ تھرو آؤٹ کرتی رہی ہیں 2021 کے بعد سے PMS کی؟ کیونکہ مجھے دونوں اٹیمپٹس دینی تھی تو میری تیاری سیم تھی. 2019 سے اب تک کی جو تیاری رہی ہے وہ CSS PMS دونوں کے لیے ساتھ ساتھ تھی, کیونکہ دونوں کے سبجیکٹ آپ کے سیم ہوتے ہیں. اچھا, سبجیکٹ بالکل سیم ہوتے ہیں اس میں؟ اچھا, مطلب آپ ایک کی تیاری کریں اور دونوں اٹیمپٹ دے سکتے ہیں. صرف جو PMS کا ہے پنجاب کا, اس میں آپ کے پاس کمپلسریز میں اردو ایڈ ہو جاتی ہے اور CSS میں اردو نہیں ہے. اچھا, CSS میں اردو نہیں. اور ابھی کل کے ہی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے تھا کہ ایک دن میں اب ایک ہی پرچہ لیا جائے گا. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب آپ نے دیا ہوگا میرا خیال 2 دیے, کتنے دیے؟ ہم نے 2 دیے ہیں. 6 دن میں سارے پیپر ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ بھی آسانی ہوگی CSS کے حوالے سے؟ یہ آسان بھی اور یہ مشکل بھی ہے, کیونکہ PMS میں پہلے یہی تھا, ایک دن میں ایک پیپر ہوتا تھا اور کمپلسریز کے بعد آپشنلز میں ایک چھٹی بھی ہوتی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو 1 مہینہ آپ نے کنٹینیوسلی بس پڑھتے رہنا ہے اور پیپر دیتے رہنا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہاں, جن لوگوں نے تیاری کم کی ہوتی ہے یا ریویژن نہیں کی ہوتی ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایک پیپر دیں, گھر آئیں, اپنی ریویژن کریں, پھر اچھی طرح سے اگلا پیپر اٹیمپٹ کریں. میرے خیال آپ مومنٹم کی بات کر رہی ہیں کہ ایک مومنٹم بنا ہوا ہے کہ ایک دن میں 2 بھی آ رہے ہیں, تو مشکل اتنی نہیں آپ کے کیس میں, کیونکہ اس میں رٹا ہے نہیں. آپ کی ساری کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے. آپ نے مزید ہمیں 2 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے. ایک پیپر ہونے کے بعد جب دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے تو 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ نے پڑھنا نہیں ہوتا, آپ نے صرف سکون کرنا ہوتا ہے, کچھ اپنے شارٹ نوٹس کو ادھر ادھر چھانٹی کرنی ہوتی ہے. لیکن اس میں پڑھائی کا ٹائم تو ہوتا ہی نہیں اور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو ایگزام ہے یہ آپ کی نفس کا ایگزام ہے. جو بندہ اس پہ قابو کر لیتا ہے وہ اینڈ تک کامیاب ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی امپیکٹ آئے گا کہ آپ کو ایک دن پورا مل گیا ہے تو اگلا پیپر زیادہ اچھا ہو جائے گا. وہ تبھی ہوگا اگر آپ نے پیچھے سے اچھی تیاری کی ہوئی ہے. اچھا, آپ کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ بتا رہی ہیں 2018 کے بعد آپ نے تیاری شروع کی. 2018 کے اینڈ پہ شروع کی تھی لیکن پھر چھوڑ دی تھی. اور اگر ایک عام بچے کا سوال ہے, فرض کریں وہ کہہ رہا ہے کہ میری ڈگری ہو گئی ہے, ڈگری کے بعد آپ کا مارچ میں امتحان ہوتا ہے CSS کا, کبھی کبھی ڈیلے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ویسے ایگزیکٹلی فیب میں ہو جاتا ہے. چلے فیب کو ہم بالفرض فیب میں آپ کا امتحان ہے, تو کتنی دیر پہلے تیاری شروع کر دینی چاہیے؟ مائنڈ آپ کا بنا لینا چاہیے کہ میں نے CSS کو اٹیمپٹ کرنا ہے. میرا مشورہ ہے جو لوگ فریش گریجویٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 سال دیں اس جرنی کو, کیونکہ سب سے مشکل ہوتا ہے انگلش کو پاس کرنا. انگلش ایسے پریسی سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے, یہی فیلئر کی ریزن ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اسلامیات کا سبجیکٹ. بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹپیکل اسلامیات ہے جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں, لیکن یہ اسلامک اسٹڈیز ہے جس میں آپ کو اسلامک فلسفی کا بھی نالج ہونا ضروری ہے, اسلامک ہسٹری کا نالج بھی ضروری ہے. اس کو اچھا خاصا ٹائم چاہیے.
تو میرے خیال سے تو 1 سال لازمی ہے. اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ اسپائر کر رہے ہیں، جن کی بھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو وہ یہ ویٹ نہ کریں کہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو ہم تیاری سٹارٹ کریں گے. میں نے اپنے ساتھ دیکھا ہے جو لوگ پہلے سے تیاری سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ذرا ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تیاری بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ان کا جو انالیسس ہوتا ہے وہ فریشر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ اگر ایک بچے کا مائنڈ جیسے کہہ لیں کہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں بن چکا ہے تو اس کو BS میں پھر میرا خیال ہے انگلش وغیرہ کر لینی چاہیے یا کوئی بھی کر لے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا؟ ڈگری آپ کی ڈگری میٹر نہیں کرتی، آپ کی اپنی محنت میٹر کرتی ہے. میں FSC اور میٹرک کیا ہے اور میرا اردو میڈیم میں تھا. اچھا. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹل ہاں جو ہمارا میڈیکل ہے وہ سارا انگلش میں تھا، اس نے تھوڑا مجھے میری انگلش کو امپروو کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جب میں نے انگلش رائٹنگ سٹارٹ کی مجھے یہ فیل ہوا کہ میری بہت زیادہ مسٹیکس نہیں تھیں تو میں بہت جلدی ایسے رائٹنگ پہ آ گئی تھی. یہ تو ہر بندے کا اپنا کیلیبر ہے اور ایکسپوجر ہے. آپ کا انوائرمنٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو سیکھ لیں گے. اگر آپ کی اپنی سائیکی ایسی ہے کہ آپ انگلش موویز پریفر کرتے ہیں، آپ انگلش بکس پڑھتے ہیں، خاص طور پہ بکس جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی رائٹنگ ایکسپریشن میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی ڈگری میٹر نہیں کرتی. ڈگری میٹر نہیں کرتی. اور انگلش کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی فن وے موویز دیکھیں. فنسٹ وے یہی ہے کہ آپ موویز دیکھیں، آپ فنی موویز دیکھیں، سیزنز دیکھیں. فرینڈس کا سیزن بہت اچھا ہے. اس طرح ینگ شیلڈن ہے، یہ بہت اچھے سیزنز ہیں. ان میں آپ کے پاس ایڈیمز بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسی فریزز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ایکسپریشن کو امپروو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ رائٹنگ اس میں کتنا میٹر کرتی ہے؟ فرض کریں کہ بچے کی جیسے میری ہی رائٹنگ ہے، میں رائٹنگ میں اپنی سارا کچھ اچھا لکھ کر وہاں پر آ گیا ہوں تو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو میری لکھائی دیکھ کر تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ یار یہ بچہ اس کی لکھائی گندی ہے تو پتہ نہیں اس نے کچھ اندر بھی نہیں لکھا. تو رائٹنگ آپ کی کتنا میٹر کرتی ہے؟ رائٹنگ اب اگر آپ رائٹنگ سٹائل کی بات کریں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. آپ کی رائٹنگ اتنی ہونی چاہیے کہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے، آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ یہ کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں. آپ بہت پیارا لکھ رہے ہیں، کہتے فلاوری سٹائل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں، کس ٹاپک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مارکس نہیں دے گا. بس لکھائی اتنی کھو کہ سمجھ آ جائے. زیادہ پھول بوٹے بنانے کی اور فلاورنگ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. میری اپنی ڈاکٹرز والی ہینڈ رائٹنگ ہے تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. اچھا اس کے بعد رائٹنگ آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اتنی کھونی چاہیے سمجھ آ جائے. اس کے بعد ایک اور سخت مرحلہ آتا ہے، وہ ہے انٹرویو کا. انٹرویو میں جیسے کہ وہ ہمیں بھی بتایا کرتے تھے، ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے کہ آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے ناک نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اندر. اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھیں. آپ نے اندر جا کے تانکا جھانکی نہیں کرنی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر کھڑے رہنا ہے ایسے جا کے نا، جب تک وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں. آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. سلام بھی آپ نے جاتے جاتے نہیں کر دینا، آپ نے کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے، پھر وہ آپ کو کہیں گے بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں کتنا میٹر کرتی ہیں؟ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اچھا جب آپ کا ریٹن کلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے 2 اسٹیپ اور ہوتے ہیں. ایک آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اور ایک آپ کا ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایگزام. ٹھیک ہے. سائیکولوجیکل ایگزام میں 2 دن ہوتے ہیں. ایک آپ کا ریٹن پارٹ ہوتا ہے اور اس کی بیس پہ پھر آپ کا سائیکولوجیکل انٹرویو ہوتا ہے. اچھا. تو یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہیں سے اسیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو باقی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں یہ تو اوور آل آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے، کوئی بھی انٹرویو دینے جائیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح فارمیلٹی شو کرنی پڑتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ چیزیں ہوتی ہیں سائیکولوجیکل ایگزام جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسیس ہو جاتی ہیں. پہلے اسیس کر لیتے ہیں، ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ انٹرویو والے دن ہی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے وہ بھی دیکھیں گے کیونکہ وہ پینل الگ ہوتا ہے اور یہ پینل الگ ہوتا ہے. یہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا فائنل PPSC یا FPSC کے ممبرز ہوتے ہیں. اچھا. ہوتا وہ الگ الگ ہے، ان کے مارکس بھی الگ ہیں، ان کی ایویلویشن بھی الگ ہے، لیکن بیسڈ آن سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہی آپ کی اینڈ پہ ایلوکیشن ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی کہی ہیں وہ پرسنالٹی کا پارٹ ہوتی ہیں اور وہ فرسٹ ڈے سے جج ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا مجھے نا یہ بتائیے گا کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے تیاری کا؟ کتنے گھنٹے پڑھیں؟ سنا ہے کہ 9 10 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے کمرے میں بند کر لینا ہوتا ہے. تو کتنے کے گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے آپ کو؟ 1 سال رہتا ہے آپ کا پیپرز میں. ایٹ لیسٹ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے. اگر آپ ساتھ ساتھ جاب کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ڈیوریشن ذرا کم ہو جائے گا یا بریکس میں ہو جائے گا. ارلی مارننگ ہوگا اور نائٹ شفٹ ہوگی، لیکن 8 سے 10 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے اگر آپ کا 1 سال کا ڈیوریشن ہے. کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہے، ہر چیز کور نہیں ہوتی، اینڈ تک بھی چیزیں کور نہیں ہو رہی ہوتی. کرنٹ افیئر آپ کا ڈیلی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، نیوز پیپر آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، انگلش کی تیاری، رائٹنگ پریکٹس ڈیلی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے.
تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمرے میں بالکل بند ہو جانا ہے. ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک آدھا دن آپ رکھیں جب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, آپ باہر جائیں, کیونکہ جب آپ بالکل کمرے میں بند ہو جاتے ہیں تو انزائٹی اٹیک بہت آتے ہیں بچوں کو. اور ایگزام میں فیل کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ بچے, تیاری بہت اچھی ہوتی ہے, لکھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنا سٹریس کنٹرول نہیں کر پاتے. انہوں نے بہت زیادہ آئسولیشن میں وہ لائف گزاری ہوتی ہے. تو روڈ میپ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو, نارمل زندگی کو بھی انجوائے کریں, لیکن ایک تو یہ کہ خاموشی سے تیاری کریں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہو جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا, آپ کی کامیابی شور مچا دے گی. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم آپ کو بالکل دینا پڑے گا. ایک ٹائم ٹیکنگ سلیبس ہے, یہ اتنی چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک سال 8 سے 10 گھنٹے پڑھنا پڑے گا. اور اگر ہم بات کریں کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسی کوئی 5 کتابیں آپ اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں لازمی مضامین میں جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کر چکی ہیں تو ایک ٹیچر ویسے بتائے گا لیکن آپ کو وہ ہیلپ فل ہو چکی ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں FPSC کی یا PPSC کی, CSS PMS دونوں کے لیے ریکمینڈیڈ بکس کو پڑھیں. اس کے بعد آپ کو لگے کہ مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے ایکسپریشن کے لیے یا ریفرنسز کے لیے, تو پھر آپ اوور آل جنرلائز بک پڑھیں. دنیا میں بہت زیادہ نالج ہے, اور انگلش کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. وہ آپ کے ایکسپریشن کو بھی امپروو کرتی ہیں اور نالج بیس کو بھی بڑھاتی ہیں. تو کچھ کتابیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں اس میں ہے وائی نیشنز فیل, ٹھیک ہے, پاکستان ان بٹوین ایکسٹریمزم اینڈ پیس, ٹھیک ہے, اور مرڈر آف ہسٹری بائی کے عزیز, ٹھیک ہے, پاکستان بیونڈ کرائسس اسٹیٹ ملیحہ لودھی, اینڈ پرزنرز آف جیوگرافی. یہ کے عزیز کی جو آپ نے کتاب بتائی ہے مرڈر آف ہسٹری, یہ کلیش تو نہیں کر جائے گی؟ اس میں کچھ ایسے فیکٹ ہیں جو ہمارے سرکاری طور پر کچھ اور ہیں, مطالعہ پاکستان میں, اور اس میں کچھ اور ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہ لکھ کر جائیں تو ہمارے جو نمبر آنے تھے وہ بھی نہ آئیں. نہیں, جو آپ کی اسٹیٹ کا اوپینین ہوتا ہے یا اسٹیٹ کا لیول ہوتا ہے کسی بھی فیکٹ کو پٹ کرنے کا, آپ کا اوپینین وہی ہوگا. آپ الٹیمیٹلی سول سرونٹ ہیں, آپ نے اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ آپ چینج نہیں کریں گے. لیکن یہ بکس پڑھنے سے آپ کو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. ہم جو بچپن سے چیزیں پڑھتے آئے ہیں اس کو ان لرن کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی ایگزام میں جاتے ہیں تو ہم نیا اپنی طرف سے بھی اوپینین نہیں لکھ پاتے. تو ایسی کوئی چیز آپ نہیں لکھیں گے, نہ ہی اپنے اوپینین کا پارٹ بنائیں گے جو کلیش کرے. لیکن ہاں, آپ کو نالج ہونا چاہیے ان سائڈ ریالٹیز کا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مشکل پیپر کون سا ہے؟ انگلش کا میرے خیال. اب جو ہے انگلش اور اسلامیات دونوں بہت مشکل ہو گئے. اچھا, انگلش کا ساتھ اسلامیات بھی آ گئی ہے. انگلش ایسے اور پریسی یہ 2 الگ پیپر ہیں, اور پھر اسلامیات. ایسے میں کتنے پیجز کا ایسے لکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ 2500 to 3000 ورڈس کا ایسے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ تو اپنی رائٹنگ اور نالج پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, رائٹنگ اسپیڈ پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. میرا جو ایسے ہے وہ ہمیشہ 18 to 25 پیجز پر گیا ہے, لیکن کچھ بچوں کا 12 to 13 پر بھی جا رہا ہوتا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ ایگزامینر ایک ایک ورڈ کو کاؤنٹ کر کے پورے کرے گا کہ یہ ہے. وہ ایک سرسری سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنے پیجز پہ اتنے ورڈس جا رہے ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا 16 to 18 پیجز کی لینتھ ہونی چاہیے, کیونکہ 3 گھنٹے کا ایسے ہوتا ہے. 3 گھنٹے میں آپ اتنا لکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال آپ کی پریکٹس پہ اتنی ہو جاتی ہے تب تک کہ آپ اتنا لکھ لیتے ہیں. لکھ لیتے ہیں. اچھا, لازمی مضامین تو جو ہیں وہ تو آپ کے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کون سے مضامین جو ہیں, اکثر کہا جاتا ہے جو پی والے مضامین ہوتے ہیں ان میں نمبر زیادہ آ جاتے ہیں, سائیکالوجی, اس طرح کے جتنے بھی ہیں, تو آپ کے نزدیک کون سے رکھنے چاہیے؟ پہلے تو وہ آپ کو آپشنلز چوز کرنے چاہیے جو آپ کی ڈگری کے ساتھ میچ کر رہے ہوں, یا آپ نے زندگی میں ان کو کبھی پڑھا ہو, یا آپ کا انٹرسٹ ہو. اگر اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو خود سے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی مینٹور کے پاس جانا چاہیے جو آپ کو پراپر گائیڈنس دے سکے گا. لیکن اگر آپ خود گھر بیٹھے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سارے آپشنلز کو اٹھانا پڑے گا, ان کے پاس پیپرز دیکھنے پڑیں گے, اور ان کا جو ہر سال نا ایک دفعہ اسیسمنٹ آ جاتی ہے کہ اس سبجیکٹ میں بچوں نے اتنے مارکس لیے ہیں, اتنی پرسنٹیج ہے فیلئر کی اور اتنی پاسنگ. آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کی ریشو زیادہ جا رہی ہے, پھر آپ وہ چوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال, میرا اپنا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نا انٹرمیڈیٹ میں کرتے تھے کہ جو پاسٹ پیپرز ہوتے تھے نا 4-5 سال کے, وہ ایک ملتا تھا دستہ, اس کے اندر ہوتے تھے, تو وہ ہم کرتے تھے, وہ پیپر بھی نا ہمارا زیادہ تر اسی میں سے آ جاتا تھا. تو CSS کا کوئی سین نہیں ایسا, یا PMS کا, کہ آپ پاسٹ پیپرز کو پڑھیں, ایک دفعہ دیکھیں تو جو آپ کا پیپر ہے وہ ملتا جلتا آ جائے, کہ نہیں ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ CSS 2021 کی اٹیمپٹ میں میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جو کہ جن سے پوچھا کہ آپ نے کتنی دیر تیاری کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس پاسٹ پیپر پڑھ کے آئے ہیں. لیکن وہ لوگ انٹرویو میں رہ گئے, فیل بھی ہوئے,
اور بہت گندے مارکس بھی آئے. یہ چیز کہیں نہ کہیں تو وہ شو ہو جائے گی. میں تو یہ ریکمینڈ نہیں کرتی کہ آپ پاس پیپر, کیونکہ یہ ایگزام پاس پیپر والا ہے نہیں, اور اب ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں. اب وہ پاس پیپرز میں سے کویشچن ہی نہیں دیتا, اور یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں لوگ فیل ہونا شروع ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں آپ اب یہ بتائیں کہ بطور ایسی آپ اپنی جو ترجیحات ہیں وہ کیسے دیکھتی ہیں, کیسے خدمت کریں گی؟ سب سے پہلی چیز جو میں دیکھتی ہوں, خود بھی آبزرو کی ہے, کہ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ جو افسر بن جاتا ہے وہ آکڑ میں آ جاتا ہے اور وہ بات نہیں سنتا, رویہ ان کا بہت برا ہوتا ہے. حالانکہ میرے خیال سے ایک دو لوگوں کی وجہ سے آپ اوور آل پرسیپشن اپنا نہیں بنا سکتے. تو میری اپنی یہی کوشش ہوگی کہ میں اپنے خلوص کے ذریعے لوگوں کے اندر بیٹھ کے ان کے مسئلے سن کے حل کر کے ان کو یہ یقین دلا سکوں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اور سب سے پہلی چیز افسری سے پہلے انسانیت ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ جہاں پر بھی میں پوسٹڈ ہوں تو وہاں پر انسانیت کو ترجیح دوں. لیکن دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ لیکن بدل نہ جائیے گا, کیونکہ کسی سے بھی اگر پوچھیں نا تو آپ کیا کریں گے, سب کا سیم جواب ہوتا ہے. لیکن جیسے جواب یہ ہوتا ہے موسٹلی کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ خدمت کرنی ہے, کہ سب سے پہلے جو انسان اچیو کر رہا ہوتا ہے یا کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ بیسڈ آن پرسنل گروتھ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے خود گرو کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. خاص طور پر میرا عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ پازیٹیو ویو ہے. میں چاہتی ہوں کہ جہاں بھی میں جاؤں اپنے ساتھ ارد گرد کی عورتوں کو ساتھ لے کے چلوں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ پیچھے جانا چاہیں, CSS کی اب تیاری کر رہی تھیں تب آپ کا وہ ایلوکیٹ نہیں ہو سکی, تو کوئی ایسا کوئی قدم جو آپ کہیں کہ میں اس کو دوبارہ کرتی تو میں اس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتی تھی, کوئی ہے ایسا آپ کا ریگریٹ کہ یار یہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا وہاں پر؟ نہیں, ریگریٹ تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے ایسا. CSS بس ہمت نہیں ہاری آپ نے. ہمت نہیں ہاری. دوسرا میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ نصیب کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, اگر آپ کے لیے وہ اس ٹائم پہ نہیں لکھا تو وہ پہلی اٹیمپٹ میں بھی نہیں ہوگا, وہ لاسٹ اٹیمپٹ میں بھی نہیں ہوگا. تو اس میں ریگریٹ والی تو کوئی چیز بات نہیں ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی تایا ماما چاچا وہ پہلے ہی بیوروکریسی میں ہو, پینل میں بھی ہو سکتا ہے انٹرویو کے, یا اس طرح سے کوئی ہیلپ ہو مل سکتی ہے, یا ایک برابر سب کے لیے کھلا میدان ہے, آپ بھی آئیں کھیلیں, ایک بیوروکریٹ کا بیٹا ہے وہ بھی وہیں سے اسٹارٹ کرے گا؟ ایگزام کا نام ہی کمپٹیٹیو ایگزام ہے. یہاں پر بہت سارے بیوروکریٹس کے بچے بھی رہ جاتے ہیں. تو یہ تو وہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہے کہ کوئی امپیکٹ آتا ہے. امپیکٹ صرف آپ کی اپنی گرومنگ پہ آتا ہے کہ ان سے آپ کو گائیڈنس اچھی مل جاتی ہے. وہ آپ کو تھرو آؤٹ اینڈ تک صحیح گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو ریفرنس والی بات ہے کہ وہ امپیکٹ آتا ہے تو وہ بالکل نہیں آتا. آپ کو لگا کہ آپ کے کسی پیپر میں نمبر کم آئے ہیں, آپ زیادہ بنتے تھے, کیونکہ اس کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہوتا, آپ چیک نہیں کروا سکتے, ری چیک کا کوئی ایسا نہیں ہے اس میں, ہے نا؟ تو آپ کو لگا کہ آپ کے کسی پیپر میں نمبر اتنے ہونے چاہیے تھے, کم آ گئے ہیں؟ نہیں, میرے اس وقت آئی تھنک 769 مارکس ہیں جو کہ ٹاپ 3 میں ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا. میرے ریٹن میں مارکس 796 ہے, لائک آلموسٹ 800, تو وہ ٹاپ 3 میں مارکس ہیں. اچھا, بس لاسٹ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کو ڈیوائڈ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے فارن سروسز میں, وہ سیٹیں آتی ہیں ہر سال, یا پھر وہ ٹاپ 10 جو ہوتے ہیں وہ فارن سروس میں چلے گئے, اس کے نیچے والے پولیس میں چلے گئے, اس طرح سے کیا ڈویژن ہوتی ہے ان کی؟ یہ CSS کی ڈویژن ہوتی ہے. CSS میں آپ کے پاس 12 گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 12 گروپس میں جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے وہ آپ کو ایک پرفارما دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی پریفرنس نوٹ کر سکیں. اگر فار ایگزامپل اس کی اپنی بھی ان کی ایک گروپنگ ہے کہ سب سے اوپر ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, پھر پولیس سروس ہے, پھر فارن سروس ہے. یہ تو ایک ادارے کی اپنی ہیرارکی ہے, اور ایک آپ خود چوز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا میرٹ بن رہا تھا پہلے والا پیس والا, لیکن آپ نے خود کے لیے چوز کیا ہے فارن سروس فرسٹ پہ, اور آپ کی میرٹ کے حساب سے پوزیشن جو ہے اپر گروپ اپر کے مارک اس میں آ گئی ہے لسٹ میں, تو وہ آپ کو فارن سروس ہی دیں گے. لیکن دوسرا یہ کہ آپ نے چاہے پریفرنس چوز کی ہے, لیکن اگر آپ کا میرٹ نیچے کا ہے تو آپ کو گروپ بھی کوئی لوور ایلوکیٹ ہوتا ہے. اور آپ کا ہے کہ آپ ابھی اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں, آپ CSS دوبارہ اٹیمپٹ کریں گی؟ نہیں, میں سیٹسفائی ہوں الحمدللہ, کیونکہ الٹیمیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سروس ہے. CSS کے بھی ٹاپ کے 3-4 گروپس ہی سب سے زیادہ آپ کو گرومنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. پرکس اینڈ پریولیجز دونوں کے ایکول ہیں, بلکہ ایڈمنسٹریٹو جو سروس ہے اس میں سارے PMS اور CSS آفیسر اکٹھے ایک ہی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو کوئی ڈویژن ہے ہی نہیں. تنخواہ بھی ایک جتنی ہے آلموسٹ.
अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है अगर आप दोनों में से असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, बस ये है कि एक में आप फेडरल लेवल पर जाते हैं, दूसरे में आप सूबाई सतह पर जाते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमने बहुत कुछ सीखा। मेरे अपने बड़े सवालात थे जो आज क्लियर हुए हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपको बुलाएंगे जब आप बाकायदा पोस्टिंग आपकी हो जाएगी, फिर आपसे पूछेंगे कि किस तरह की आपकी जॉब जा रही है और जो वादे आपने आज किए हैं वो किस हद तक आपने पूरे किए हैं इंशाल्लाह से। इसी के साथ ही हमारे पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपने होस्ट हसीब चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।